ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، انسان کی ایک تو ہے ضروریات اور دوسری ہے خواہشات۔ ضروریات کا دھیان کرنا اور ضروریات کو اپنانا اور ضروریات کے لیے کوششیں کرنا اور ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے، اور ہر انسان کو اس کا مکلف بھی بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھر کوشش بھی کرے اور اپنی ضروریات کو مہیا کرے۔ اگر کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کی فراہمی کرے، بھوک کو مٹانے کے لیے اگر روزی نہیں ہے تو روزی کا مہیا کرنا اس انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو بجا لانا اور ان کے لیے کوشش کرنا انسان کے فریضے میں داخل ہے کہ انسان کوشش کرے۔ لیکن ایک ہے خواہشات کی تکمیل اس دنیا کے اندر نہ کسی کی ہوئی نہ ہوگی، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ بن جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں خواہشات کو پورا کر لوں گا، تو خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے پاس اچھا کپڑا دیکھے گا تو خواہش والا اس سے بھی اچھا والا لے آئے گا، اچھی گاڑی دیکھے گا تو اس سے بھی اچھی گاڑی لے آئے گا، اچھا مکان اور اچھی بلڈنگ، اچھا کارخانہ دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ تگ و دو کر کے اس سے بھی زیادہ اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، اچھا کارخانہ بنا سکتا ہے، اور اسی تگ و دو کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ضروریات کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے، اور ضروریات بھر اس کو جو ضروری چیزیں ہیں ان کو مہیا کرنا اس انسان کے فریضے میں داخل ہے، اور یہی انسان کا مقصود بھی ہے کہ اس کو بس ضروریات اس کی پوری ہوتی رہیں۔ خواہشات کے پیچھے اگر پڑے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن خواہشات اس کی پوری نہیں ہو پائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو، ایک جنگل، وادی کہتے ہیں جنگل، ایک بہت بڑا جنگل سونے سے بھرا ہوا ہو، تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک جنگل کے علاوہ دوسرا جنگل بھی سونے کا بھر جائے، وہ مجھے مل جائے۔ ایک وادی سونے کی بھری ہوئی اسے مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ دوسری وادی اور مل جائے مجھے، اور میں 2 وادیوں کا مالک بن جاؤں، 2 جنگلوں کا مالک بن جاؤں، میرے پاس اتنا سونا ہو جائے کہ ایک جنگل کے علاوہ 2 جنگلوں کا مالک ہو جاؤں۔ لیکن اس کی خواہشات پوری پھر بھی نہیں ہونے گی،
یہاں تک کہ یہ قبر میں چلا جائے گا اور قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کو بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو بھر نہیں سکتی، اس کی خواہشات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو بہتاتیت کی حرص نے۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو بہتاتیت کی حرص نے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور کسی اسٹیج کے اوپر اس کو قناعت میسر نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہتا رہتا ہے میں یہ بھی اس کا بھی مالک بن جاؤں، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں، قبروں میں پہنچ گئے اور خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ تو یہ قناعت، یہ ایسا جوہر ہے اس انسان کے اندر، اگر یہ قناعت کو اختیار کرے۔ قناعت کہتے ہیں کہ ضروریات بھر انسان ضروریات کے اوپر اکتفا کر لے، ضروریات کے اوپر اکتفا کر لے کہ جو مجھے میرے مالک کی طرف سے جو مجھے مل رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، اسے کہتے ہیں قناعت۔ جو میرے مالک کی طرف سے مجھے مل رہا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے اندر دخل نہ دے، اور اوپر کی طرف کو نگاہ دیکھنے کے بجائے نیچے کی طرف دیکھنا شروع کر دے، نیچے کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ گھٹن میں رہا کرتا تھا، ہمیشہ گھٹن میں رہتا تھا، اور میرے اوپر غم کے پہاڑ ہمیشہ مسلط رہا کرتے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ میں خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تھا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں جب جوان تھا تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے محلے کے لڑکے کوئی اچھی سواری لے آئے، گھوڑا، بہت اچھا گھوڑا، اس وقت تو گھوڑے ہی چلتے تھے سواری کے، کاریں واریں نہیں تھی، بہت اچھا گھوڑا، کوئی سجا ہوا گھوڑا، بہت عمدہ اور قیمتی گھوڑا لے آئے، تو میں نے دیکھا اس کے پاس یہ سواری ہے، اتنی اچھی سواری ہے اس کے پاس، میں اس سے اور اچھی سواری لے کے آیا کرتا تھا، میں اس سے اور اچھی سواری لے آیا۔ میں نے دیکھا کسی نوجوان کے پاس بہت قیمتی پوشاک ہے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو میں اس سے اور اچھی پوشاک لے کے آیا، بازار گیا اور جلدی سے جلدی خریدا اس سے بھی اچھا۔ لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میں جو نکلا آگے کو سواری پہ چلا میں، اور ان کپڑوں کو پہن کے نکلا، میں سمجھ رہا تھا میرے پاس سب سے بڑھیا کپڑے ہیں، لیکن آگے جا کر کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جا رہا ہے، مجھ سے بھی بڑھیا اس کے پاس سواری ہے، اور مجھ سے بھی بڑھیا اس کے پاس پوشاک ہے۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ ابھی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس سب سے بڑھیا ہے، اور میں نے آگے جا کر کے دیکھا کہ مجھ سے بھی بڑھیا اس کے پاس سواری ہے، مجھ سے بھی بڑھیا اس کے پاس کپڑے۔ تو میں اسی گھٹن میں رہا کرتا تھا، ہر وقت گھٹن رہا کرتی تھی کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے تنافس کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی میرے اندر کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں۔ تو میں نے پھر آخر میں یہ سوچا کہ بھائی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، خواہشات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی کسی کی بھی۔ تو پھر میں نے نیچے کو دیکھنا شروع کرا، نیچے کو دیکھنا شروع کرا،
اور پھر میں نے یہ دیکھنا شروع کرا کہ مجھ سے کم درجے کے لوگ بھی تو ہیں جو بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس جوتا تک نہیں ہے پہننے کے لیے۔ جوتا بھی سواری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جوتا بھی سواری ہے۔ اگر پاؤں میں جوتا ہے تو آدمی سوار ہے، وہ ہر موڑ پر چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک سواری ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میں کس گھٹن میں ہوں، میرا تو ساری دولت جتنی بھی ہے وہ سب اسی خواہشات کے اوپر لگ رہی ہے، اور پھر بھی چین میسر پھر بھی نہیں کہ اس سے اور آگے والا مل جاتا ہے، اس سے اور آگے والا مل جاتا ہے، تو میں پریشان۔ تو پھر میں نے قناعت اختیار کی۔ قناعت، قانع بنو، قناعت کرنے والے بنو۔ یہ جو ایک دوسرے کی ریس چل رہی ہے، ریس میں آدمی بھاگا دوڑا کر رہا ہے، اس نے اتنا خرچ کیا اپنی بیٹی کی شادی میں تو میں اس سے زیادہ کروں گا، چاہے سودی قرض لے کر کی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی عزت و ناموس کو گروے رکھ کے کیوں نہ ہو، کہیں سے بھی حاصل کروں، لیکن میں اسی تنافس کی کیفیت کے اندر اس سے بڑھ چڑھ کر کے کام کرنے والا بن رہا ہوں، اور قناعت اختیار نہیں کر رہا۔ زمانہ بدل رہا ہے دوستو، زمانہ پھر دوسری طرف کو کروٹ لے رہا ہے، اور نہیں معلوم کہ پھر کیا حالات آ جائیں، نہیں معلوم کہ پھر کیا حالات آ جائیں، اور ہم کھڑے کے کھڑے ہاتھ خالی کرے جائیں، بالکل کھڑے کے کھڑے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ محتاج چھوڑ کر کے مت جاؤ کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، ان کا کچھ بندوبست کر کے جاؤ، ان کے لیے کچھ جمع پونجی بھی کرو، جمع پونجی رکھ کر کے جاؤ۔ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے حالات آ جائیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان فقر کی حالت کو اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، محتاجگی کی حالت میں اس حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے فقر کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، سودا کر لیتا ہے اپنے ایمان کا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ پہلے خواہشات میں خوب خرچ کر ڈالا، آپ خالی ہاتھ رہ گیا۔ خواہشات کو اتنا بڑھایا کہ سب کچھ خرچ کر ڈالا، یہاں تک کہ محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا، اب پریشان حال ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اندر یہ جوہر پیدا کرو، قناعت والا جوہر۔ یہ اتنا عظیم جوہر ہے کہ انسان کو مشکلات میں کام آنے والا ہے، پریشانیوں میں کام آنے والا ہے۔ فقیروں کے پاس کیا ملتا ہے؟ یہ قناعت والا جوہر ملتا ہے۔ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں قناعت ہوتی ہے، ان کے ہاں خواہشات کی تکمیل نہیں کرائی جاتی، ان کے ہاں قناعت سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا تمہارے پاس جو ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو مل رہا ہے اس کے اوپر راضی رہو بس۔ خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکتی ہے کسی بادشاہ کی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہو جائے؟ اور پھر یہاں سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے، چاہے کتنے ہی خواہشات میں انسان چل لے،
اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنی تگ و دو کر لے، پھر بھی خالی ہاتھ جانا ہے یہاں سے۔ تو اس لیے قناعت کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے انسان کہ میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر راضی رہوں اور اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور سادگی اختیار کرے۔ البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان کا شعبہ ہے۔ اور سادگی سے ہٹ کر انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کی منافی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ اصلاح معاشرہ کا یہی پیغام ہے۔ جو اصلاح معاشرہ ہے، یہ چل رہا ہے جگہ جگہ، اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں کہ جس سے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔